اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فضیل جتوئی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ولاگ جو ہے وہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم لندن کے متعلق ہے، اور جیسا کہ اطلاعات کے مطابق لندن سیکریٹریٹ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ وہ سیل کرنے کی وجہ 15 سال سے عدم جو ادائیگی ہے ٹیکسز کی، وہ نہ دینے پر اور اس کے اوپر بھاری تعداد میں جرمانے کے سبب لندن سیکریٹریٹ سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ اطلاعات ہیں، اور بقول ایک صحافی جرنلسٹ کے کہ ان کی اطلاعات کے مطابق میں نے وہاں سے تصدیق کرنے کی، لندن کے لوگوں سے تصدیق کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے تردید نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب یہ بات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، یاد رہے کہ یہ لندن پراپرٹی کا جو کیس تھا وہ ایم کیو ایم پاکستان کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اور ایم کیو ایم پاکستان کے پاس نہ اتنا پیسہ ہے، کیونکہ اب لندن سیکریٹریٹ کی سیل ہٹانے کے لیے بھاری جو ہے وہ 15 سال کے جرمانے بھی اور جو ٹیکسز بنتے ہیں وہ دینے پڑیں گے، بھاری جو اماؤنٹ ہے وہ دینا پڑے گا، اور اتنا پیسہ پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ اور جیسا کہ درخواست بھی کورٹ میں بقول ایم کیو ایم الطاف حسین والی جماعت کے کہ کورٹ میں انہوں نے بھی درخواست دی ہوئی، اور لندن پراپرٹی کیس کو لڑنے کے لیے بھی جو ایکسپینس چاہیے وہ بھی پارٹی کے پاس موجود نہیں ہے، جبکہ الطاف حسین نے اب لندن سیکریٹریٹ چھوڑ کے انہوں نے کوئی اور جگہ قیام کر لیا تھا۔ پہلے الطاف حسین لندن سیکریٹریٹ میں رہتے تھے، اور یہ سارے معاملات کو طارق میر اور ایک دوسرے ساتھی مرحوم دیکھتے تھے، ان سارے معاملات کو، جس میں وہ ان کا تو انتقال ہو گیا، اور طارق میر بھی اب جو ہے وہ سائیڈ لائن ہو چکے ہیں۔ اور اس سارے معاملات کو اب اگر ایم کیو ایم پاکستان اگر اس کو ٹیک اوور کرتی ہے تو ان کو اتنا پیسہ دینا پڑے گا، اور ان کا کوئی وہاں پر اثر رسوخ اگر لندن میں دیکھا جائے تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسا سربراہ وہاں نہیں بیٹھا جو ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندگی کرتے ہوئے اس پراپرٹی کیس کے جو جرمانے ہیں اور جو ٹیکسز ہیں وہ ادا کرے اور لندن سیکریٹریٹ کو اپنی گرفت میں لے۔ تو یہ نیلام، ایسا کچھ اطلاعات کے مطابق کہ اس کو نیلام ہی کر دیا جائے گا، کیونکہ ایک بھاری اماؤنٹ بنتا ہے۔ وہ بھاری اماؤنٹ ابھی ادا کرنے کے لیے دونوں جماعتیں یعنی دونوں دھڑوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے کہ وہ دے کر اپنے ٹیک اوور کر لیا جائے۔ ایک اور خبر کہ کورنگی میں جو ایم کیو ایم لندن کی جو ریلی نکالی گئی تھی، اس میں جو گرفتار ہوئے تھے کارکنان، ان کی رہائی عدالتوں کی جانب سے ان کی رہائی ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہو گئی ہیں عدالتوں سے، اور ایم کیو ایم لندن کی جانب سے الیکشن میں لڑنے کا بھی اعلان باضابطہ طور پر کر لیا گیا ہے۔ اب آفاق احمد والی جماعت ایم کیو ایم حقیقی بھی الیکشن کے لیے لڑ رہی ہے، ایم کیو ایم پاکستان تو پہلے ہی تیار تھی، اور اب ایم کیو ایم لندن کی جانب سے بھی الیکشن میں لڑنے کا اعلان باضابطہ طور پر کر لیا گیا ہے۔ اب شہر کراچی کی جو سیاسی ڈائنامکس ہیں وہ ہمیں انتہائی مختلف نظر آئیں گے اس الیکشن میں، وہ اس بنا پر کہ جو ان کا ایک خاص ووٹر ہے ان جماعتوں کا، وہ ووٹر ڈگمگا جائے گا کہ میں ووٹ کس کو دوں، ووٹ ضائع ہوگا، ووٹ کٹے گا۔ اور اگر یہ جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتی تو مجھے نہیں لگتا، اور یہ سیاسی ڈائنامکس بھی کراچی کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس طرح سے کچھ خاص سیٹیں لے سکیں گے، کیونکہ دیکھیں بلائنڈ فالوئنگ تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ الطاف حسین کی ایک بلائنڈ فالوئنگ ہے، ان کے فالوورز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ الیکشن میں باضابطہ طور لڑنے کا اعلان کرتے ہیں، یا کسی کو سپورٹ کرنے کا کہتے ہیں، یا کسی کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، تو وہ جماعت کے الگ ہی کانسیکوینسز ہمیں دکھائی دیں گے، بجائے اس کے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی جو ضم ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم حقیقی نے بھی الیکشن میں آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو بلائنڈ فالوئنگ اور کراچی کی سیاست کی اگر بات کی جائے تو اگر الطاف حسین کی جماعت لڑتی ہے الیکشن، یا وہ عشرت العباد والی پارٹی، جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اطلاعات کے مطابق کوئی عشرت العباد کی میٹنگ ہوئی تھی، اور میٹنگ کے بعد جو ہے وہ یہ لائے عمل طے کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے الطاف حسین کی مشاورت پر، پارٹی واٹی کا کچھ بقول ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کی اطلاعات کے مطابق، تو الطاف حسین نے ان کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ میں حمایت کا اعلان کروں گا۔ اب الطاف حسین یا تو اس جماعت کی حمایت کریں گے یا خود اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے
کریں گے. تو اس الیکشن کا اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، سندھ کے مختلف شہروں کی بات کرتے ہیں، تو ایک دلچسپ مقابلہ نظر آئے گا، ایک سیاسی سرگرمیوں میں اور اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور ایک سیاسی جو میلہ سجے گا وہ انتہائی سنسنی خیز ہو سکتا ہے اور سنسنی خیز بنا سکتے ہیں، کیونکہ جو جماعت اتنے سالوں سے بائیکاٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ اس سال خود الیکشن لڑنے کے لیے باضابطہ اعلان کر چکی ہے. اور آفاق احمد تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور ایم کیو ایم تو پہلے سے ہی تیار تھی، جبکہ ایم کیو ایم نے میئر شپ والا جو الیکشن تھا اس میں بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، کیونکہ اس وقت ایسی سچویشن تھی کہ ایم کیو ایم کو نہیں لگ رہا تھا کہ ہم ایک کونسلر کی بھی سیٹ نکال سکتے ہیں، کیونکہ وہ ڈائنامکس اور اس طرح سے نہ کیمپین چلی تھی، نہ اس طرح سے لوگ ان پر اعتماد کر رہے تھے. اب وہ آہستہ آہستہ اپنا گراؤنڈ تیار کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں ایم کیو پاکستان کی جانب سے. لیکن یہ جب پلڑا یہاں سے آئے گا تو یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا بھاری ثابت ہوتا ہے اور کس حد تک یہ ایم کیو پاکستان کو شکست دیتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے. یا تو یہ ایک پلیٹ فارم پر اگر یہ ساتھ مل کر اگر الیکشن لڑیں گے تو یہ بھاری اکثریت سے کراچی میں سیٹس نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ایسے بالخصوص اگر ہم بات کریں منظور پشتین اور دیگر جو یہ مائنڈ سیٹ ہے، جی ایس ان کے مائنڈ سیٹ ہے کہ پاکستان نہ کھپے، اور منظور پشتین ایجنسیوں کے خلاف نعرے اور پاکستان مخالف نعرے، تو یہ کس حد تک بھی ہضم نہیں ہو سکتی یہ چیز، کیونکہ آپ ایک آزاد وطن میں رہتے ہیں اور وطن ماں کی جگہ ہوتی ہے، وطن کی مٹی جو ہے وہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اور آپ اگر اپنی ماں سے ہی غداری کریں گے تو پھر ماں کے جو پیار کرنے والے بچے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، ماں کے جو پیار کرنے والے بچے ہیں وہ اپنا ڈیفینڈ کرنا بھی جانتے ہیں. آپ کا آئین اور قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے ہی ملک کی تذلیل کرو، اپنے ہی ملک کے اداروں کی تذلیل کرو، یہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ جی ایس این والے سندھی ہوں، چاہے وہ پختون ہوں منظور پشتین والے مائنڈ سیٹ کے، چاہے وہ دیگر زبانوں بولنے والے لوگ ہوں. یہ کسی حد تک بھی پاسبل نہیں ہے، اور پاکستان پر تو زیرو ٹالرنس ہم سب کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں بنیادی سہولیات نہیں ملی تو اس کا قصور سیاست دانوں کا ہے، اس کا قصور حکمرانوں کا ہے، اس کا قصور ہمارے سسٹم کا ہے. اگر ہم آج تک بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، اگر آج تک ہم ٹیکس دینے کے باوجود ہمیں کچھ بنیادی سہولیات حکومتوں کی جانب سے نہیں مل پاتی، تو یہ سارا جو قصور ہے یہ ان کا ہے. اس میں ہمارے ملک آج اگر ہم گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، ایک آزادی سے اپنا رسم و رواج کر رہے ہیں، تو یہ ہم اپنے ملک کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اور ہم جو کرتے ہیں آزادانہ طور پر کرتے ہیں اور بہت اچھے سے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. ہاں، لیکن آپ اگر اسٹیٹ کے خلاف بات کریں گے، وہ کوئی بھی ہو، اس کے خلاف اسٹیٹ کھڑی ہوگی، اس کے خلاف اسٹیٹ ایکشن لے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جو کرتا ہے غلط کرتا ہے، اس کے کانسیکوینسز اگر ان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں تو پھر وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. اظہار رائے کی آزادی کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی بولو، آپ اپنے ملک کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دو، آپ اپنے ملک کے اداروں کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دو. ادارہ بھی تبھی ایکشن لیتا ہے جب وہ کوئی غلطی پر ہوتا ہے اگلا. ایسے بغیر غلطی کے ادارہ کبھی بھی زیادتی ہمیں آج تک کرتا ہوا نظر نہیں آیا، چاہے وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں یا دیگر ادارے ہوں. جب کوئی بندہ ہوتا ہے، اس کے کانسیکوینسز، اس کے کنیکشنز کہیں نہ کہیں مل رہے ہوتے ہیں، تو ادارہ بھی پھر ایکشن لینا جانتا ہے. تو لندن کی کے جو کارکنان ہیں ان کی جو ہے وہ رہائی عدالتوں کی جانب سے ویسے بھی چھوڑ دیا گیا ہے. ان کا جو ہے وہ لندن سیکریٹریٹ نیلام ہوگا. لندن پراپرٹی کیس کے حوالے سے جو ایکسپینسز ہے وہی ایم کیو ایم والے برداشت نہیں کر پا رہے. الطاف حسین نے وہاں سے قیام اپنا دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا یہ پہلے. تو یہ نیلام ہوگا یا دوبارہ الطاف حسین کے ہاتھ میں یہ پراپرٹی اور لندن سیکریٹریٹ آتا ہے، یا ایم کیو ایم پاکستان کوئی لائے عمل اس کا جوڑتی ہے، یہ تو وقت آنے پر فیصلہ ہوگا. جبکہ الیکشن بہت دلچسپ ہوگا. اگر ایم کیو ایم لندن کی جانب سے بھی لڑنے کا اعلان باضابطہ طور پر کر دیا گیا ہے تو ووٹ ضائع بھی ہو سکتا ہے، ووٹ کٹ بھی سکتا ہے. اور اگر یہ مل کر ایک پیش پہ الیکشن لڑیں گے تو ایک بھاری اکثریت کراچی سے لے کے جا سکتے ہیں. کراچی کے شہری اتنے بدظن ہو چکے ہیں، کراچی کے شہری اتنے اپنے آپ کو لاوارث سمجھ چکے ہیں کہ اب وہ امید کی کرن کراچی والوں کو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ کراچی والوں نے جو ہے وہ ہر دور دیکھ لیا ہے
ترقی کا دور دیکھنا ابھی باقی ہے، روشنیوں کا دور دیکھنا ابھی باقی ہے، انفراسٹرکچر تباہ حال کا شکار ہے، سیوریج کا نظام تباہ حالی کا شکار ہوا ہے، ہر معاملہ جو ہے وہ دھرم بھرم ہوا ہے۔ کراچی والے مانگ رہے ہیں تو ترقی مانگ رہے ہیں، کراچی والے اگر مانگ رہے ہیں تو کام مانگ رہے ہیں، صرف کام، اور کچھ نہیں مانگ رہے کراچی والے۔ میرا یہ ولاگ پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ نے